وہ ایک عجیب سی رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، کسی اور سے محبت کرتی ہوں، یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت حاصل نہ کر پاؤ گے، نہ میں تمہاری چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے یہاں عزت کا جلوس نکل جاتا۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں ہی نہ کہہ دے کہ نامرد ہوں میں، اس سے شادی ختم کروں۔ ایک بار تو سوچا جی زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منتیں کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتے کرتے سو گیا۔ اور اس سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی، یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اسے خود رشتہ ختم کر دیتا، یا شادی تک بڑھتی ہی نہ بات، نہ میری زندگی برباد ہوتی۔ میں مقدس طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح وہ اپنے گھر سے لے گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم اپنی نئی نویلی دلہن کو لینے نہیں آئے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی، ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر، یہ گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تک نہیں کہ اسے طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں، اس کا فون پر عاشق تھا اس کا، مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا آتا، تو جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بہت کچھ اور بھی تھا۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میں اتنا غصہ آیا، فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ فلاں ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد اپنا دماغ پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہیں بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئے۔ گھر لا کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئی، تو کہا کہ تم ساری رات فون پر باتیں کرتی ہو۔ وہی میں اس ہوٹل سے گھر لے آیا اور زوردار تھپڑ مارا، اور اس حد تک مارا کہ میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کچھ تو میری عزت کا بھی خیال کرو۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں اسے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ باہر کیوں گئی تھی، لیکن اس نے مجال ہے ایک بھی جواب دیا۔ بہرحال میں اسے بازو سے پکڑ کر نیچے بستر پر لے آیا اور گردن سے پکڑ کر کہا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تو اس وقت وہ رو پڑی اور مجھے رحم آ گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں سو گیا۔ صبح میں نے خود ناشتہ بنایا، کیا، کام پر چلا گیا۔ وہاں مجھے میرا وہ دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا، تو میں نے اس کی منت کی اور اسے کہا کہ مہربانی کر کے اس کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں۔ اس لیے کہا اب بے فکر ہو جائیں، یہ بات بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔
تو یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر تو دن میری بیوی نے کہا مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ کر آؤ ایک دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ کر آتا ہوں۔ پھر میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اسے اس کی امی کے گھر چھوڑ کر آیا۔ ایک دن کے بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کے فون آنے سے پہلے میں خود اسے لینے جاتا ہوں، تو میں چلا گیا اسے لینے کے لیے، اور وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ وہ پارلر گئی ہے۔ وہاں گیا تو دیکھا وہ اس مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی تھی۔ میں بھاگا تھا کہ اسے روک سکوں، لیکن وہ لوگ مجھ سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ تب مجھے بہت درد سا آیا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کی امی کو سب کچھ بتا کے اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نکل پڑا۔ اپنی ساس کے گھر پہنچا اور میں اس کی امی کو سب بتا دیا اور اسے طلاق دے دی، اور پھر میں نے دوسری شادی کر لی اور بہت خوش ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی کہانی سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ دوستو، اب مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سبھی لوگ خیریت سے رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کسی کو بھی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہمیشہ خوش اور آباد رہیں، شاد رہیں، اور مجھے یوں ہی سپورٹ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔